الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعي فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الصادق الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فکر دنیا کے کر کے دیکھی، فکر دنیا کی کر کے دیکھی، فکر آخرت کر کے دیکھو. فکر دنیا کر کے دیکھی ہے، فکر آخرت کر کے دیکھو. چھوڑ کر اب ذکر سارے، چھوڑ کر اب ذکر سارے، ذکر الہی کر کے دیکھو. کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے. سب کو اپنا کر کے دیکھ لیا، رب کو اپنا کر کے دیکھو. سب کو اپنا کر کے دیکھ لیا ہے، رب کو اپنا کر کے دیکھو. میرے انتہائی معزز مکرم سامعین، بزرگان دین، قرآن کریم کی ایک آیت جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کی زندگی چاہتا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيٌ، اور اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو اس کی یہ آخرت کی کوشش جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں مقبول شدہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو زندگی عطا کی ہے، اور پھر زندگی عطا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اختیار بھی دیا ہے، اور اختیار جو ہے وہ ہر قسم کا دیا ہے. جس قسم کا چاہے یہ فیصلہ کر سکتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی کو جو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسند ہے، وہ اس کی فرما برداری ہے. فرما برداری کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے اس کو پورا کر دینا. یہ اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے، وہ زندگی جو ہے وہ حقیقی فرما برداری والی زندگی ہے. ہمیں جو اللہ تبارک و تعالی نے جو آزادی دی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو کھلی چھوٹ دی ہے،
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو حالات تھے وہ اس سے بالکل مختلف تھے، اور اس دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کے ماحول میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو ان کے موافق ہو، جو ان کے قول میں جو ہے وہ ان کا ساتھ دیتا ہو۔ اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزاری، بلکہ اس دور کے جتنے بھی لوگ تھے ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نمونہ تھے، اس دور کے نہیں بلکہ اس کے بعد کی جتنی دنیا باقی رہتی دنیا تک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کے ذکر کو جو ہے وہ بلند کر کے رکھیں گے، آپ کا ذکر جو ہے وہ تا قیامت باقی رہے گا، اور جو دشمنان رسول تھے ان کا ذکر جو ہے وہ ختم ہو چکا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ تا قیامت باقی رہے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے، اور اصحاب میں سے جو سب سے پہلے خلیفہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اور 22 جمادی الثانی جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یار غار بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی جیسی قربانیاں جو ہے وہ کسی اور نے نہیں دی ہے۔ کس قسم کی قربانیاں تھی؟ وہ قربانیاں جن کو آج ہم اگر سنتے ہیں تو ہمارے رونگٹے جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں، اور ان قربانیوں کے اندر ہمارے لیے ایک قسم کا سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ کے لیے جو قربانی دیتا ہے، اللہ کے لیے اگر کوئی شخص کسی کا ساتھ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی قدر و قیمت ہے، اس کا نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بلند رکھتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے کفار اور مشرکین سے تنگ آ کر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب پہنچے تو پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ وقت تو ایسا نہیں کہ آپ اس وقت آتے ہیں، کوئی خاص واقعہ ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے یہاں تشریف لائے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، مجھے اجازت مل گئی ہے کہ میں مکہ سے ہجرت کروں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے اجازت ہے کہ میں ساتھ چل سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ چلو گے۔ اور پھر راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر میں جو ہے وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو نوٹ کیا اور نوٹ کر کے پھر پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے، کبھی تم میرے آگے چلتے ہو کبھی پیچھے چلتے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں اس لیے آگے چلتا ہوں کہ کوئی دشمن اگر گھات لگا کے بیٹھا ہے تو میں اس سے حفاظت کروں، اور پیچھے اس لیے میں چلتا ہوں کہ پیچھے دیکھوں کوئی دشمن تو نہیں آ رہا۔ اور پھر اس کے بعد جب غار پہنچے تو غار میں چھپنے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آپ رکیے،
پہلے میں اندر جا کر دیکھتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی سانپ یا زہریلا کوئی کیڑا یا جانور ہو، اور خود اندر تشریف لے گئے۔ خود اندر تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے جتنے بھی وہاں پر سوراخ یا بل تھے ان بلوں کو دیکھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اندر آنے کا فرمایا کہ آپ اندر تشریف لے آئیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر غار میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اندر غار میں ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے چہرے کو دیکھا تو پریشانی کے آثار دیکھے، پوچھا کہ کیوں پریشان ہو؟ فرمایا کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کوئی دشمن ہمیں دیکھ نہ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے ان دو شخصوں کے متعلق جن کا تیسرا جو ہے وہ رب خود ہو، جن کا تیسرا جو ہے وہ رب خود ہو؟ اور پھر جب رات ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کپڑا پہنا ہوا تھا اس کپڑے کو اس غار کے اندر جتنے بھی سوراخ یا بل تھے ان کو جو ہے اپنے کپڑے سے بند کر دیا۔ ایک سوراخ جو ہے وہ کھلا ہوا تھا، اس پر اپنا پاؤں رکھ دیا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی موذی جانور جو ہے یہاں سے آ جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر اور سونے لگ گئے، سو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں پاؤں رکھا ہوا تھا اسی سوراخ سے جو ہے وہ کسی سانپ نے ڈس لیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درد کی شدت کی وجہ سے رونے لگے، تو آنسو کا ایک قطرہ جو ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جا کر گرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سانپ کے ڈس کی وجہ سے جو ہے وہ مجھے جو چوٹ لگی ہے اس کی شدت بہت زیادہ ہے، تکلیف بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب، زبان مبارک سے لعاب نکالا اور جہاں سانپ نے ڈسا تھا اس جگہ پر مل دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو درد تھا وہ بالکل ختم ہو گیا۔ اور پھر فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس واقعے کی کہ جب وہ گھبرانے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو دشمن ہمارے ساتھ ہو، اس کو قرآن کریم نے بھی بہت خوبصورت انداز سے جو ہے وہ پیش کیا ہے کہ ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب میرا محبوب جو ہے وہ اپنے محبوب سے کہہ رہا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم زدہ مت ہونا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے پاس جو کپڑا پہننے کے لیے تھا وہ کپڑا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ وہ کپڑا کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے سارے سوراخ جو ہے اس کے ذریعے سے بند کر دیے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ جو درجہ آخرت میں آپ مجھے دیں گے اس درجے کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عطا فرما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ یہ شان ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر قرآن کریم کی جو میں نے آیت پیش کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کی ہے جو فرما برداری والی زندگی گزارتے ہیں، اور فرما برداری والی زندگی گزارتے ہوئے ان کی آخرت، ان کی موت آ جاتی ہے۔ اور پھر اسلاف نے اس طرح سے زندگیاں بھی گزاری ہیں، اور بہت سارے واقعات جو ہے وہ اس طرح کے ہیں کہ جو ہماری عقل کو کھولنے کے لیے جو ہے وہ کافی ہیں۔ ایک امیر المؤمنین گزرے ہیں سلطان محمود،
ان کے قریب لوگوں میں سے ایک شخص تھا جس کا نام ایاز تھا. وہ جب ایاز سلطان محمود کے قریب آیا تو ان کے جو اور وزراء تھے وہ اس بات کو برداشت نہیں کرتے تھے کہ سلطان محمود کے قریب تو ہم زیادہ ہیں، اور لیکن تعریف اور محبت کا اظہار جو ہے وہ ایاز کے لیے کیوں زیادہ ہے. اس بات کو انہوں نے کہا کہ ہم نے سلطان محمود کے سامنے پیش کرنا ہے. اور پھر انہوں نے کہا، سب مل کر کسی موقع کو پا کر سلطان محمود کے پاس جو ہے وہ گئے اور دریافت کیا کہ ہم مال میں زیادہ ہیں، ہم خاندان میں زیادہ ہیں، لیکن آپ کی محبت جو ہے وہ ان سے زیادہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سلطان محمود نے کہا کہ میں اس کا جواب جو ہے کسی موقع پر دوں گا. اور پھر سلطان محمود نے ایک موقع پر جو ہے موقع کی تلاش میں تھے، وہ بھی قیمتی ہیرا جو ہے وہ ان لوگوں کے سامنے پیش کیا، وزراء کے سامنے، اور ساتھ میں ہتھوڑا بھی دے دیا. سلطان محمود نے ان وزراء میں سے ہر ایک کو کہا کہ یہ قیمتی ہیرا جو ہے وہ پکڑو اور یہ ہتھوڑا بھی لو اور اس کو توڑ دو. تو ایک وزیر نے کہا کہ یہ اتنا قیمتی ہیرا ہے، اس کو توڑنا جو ہے یہ تو عقل کی بات نہیں ہے. اور پھر دوسرے وزیر کے سامنے پیش کیا. دوسرے وزیر نے بھی یہی کہا کہ یہ تو اتنا قیمتی ہیرا ہے، اس کو توڑنا جو ہے وہ عقل کی بات نہیں ہے. پہلے وزیر نے کہا کہ میری بات کی تائید کی، لہذا یہ میرا عمل جو ہے وہ درست تھا. یہاں تک کہ باری باری سب اس کے قریب رہنے والے بڑے بڑے وزراء جو تھے، سب کا یہی کہنا تھا کہ اس کو توڑنا جو ہے وہ کوئی عقل مندی نہیں، بے وقوفی ہے. جب ایاز کے پاس وہ ہیرا پہنچا تو اس ہیرے کو سلطان محمود نے کہا کہ یہ لو ہیرا اور اس کو توڑ دو. سلطان ایاز نے وہ ہیرا لیا اور ہتھوڑا اٹھایا اور زور سے اس کو مارا، اور وہ ہیرا جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. سب حیران و پریشان. اور ایاز سے سلطان محمود نے پوچھا کہ یہ کیا کیا تم نے، اتنا قیمتی ہیرا جو ہے وہ توڑ دیا. تو ایاز نے کہا کہ میرے سامنے دو صورتیں تھیں، ایک یہ قیمتی ہیرا تھا اور ایک آپ کا حکم تھا، اور میں اگر اس ہیرے کو جو اتنا قیمتی ہے اس کو میں نہ توڑتا تو اس سے بڑھ کر آپ کا حکم جو ہے وہ میرے لیے کہیں زیادہ بڑھ کر تھا، اس لیے میں نے جو ہے وہ آپ کے حکم کی تعمیل کی، اور آپ کے حکم کے مقابلے میں جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی ایاز کے متعلق ایک اور واقعہ بھی ہے کہ ایک دراز کے اندر ان کا ایک دراز تھا، اس کو کھولتے صبح کو، دیکھ لیتے اور پھر بند کر دیتے. شام کو کھولتے اس دراز کو اور دیکھ کر کے پھر بند کر دیتے. لوگوں نے دیکھا اور پھر ان کے جو حاسدین تھے انہوں نے بھی دیکھا، اور پھر سلطان کے سامنے جو ہے وہ شکایت پیش کی کہ ایاز نے کوئی بہت قیمتی چیز رکھی ہوئی ہے، اسے صبح بھی دیکھتا ہے اور شام کو بھی دیکھتا ہے، اس کو صبح بھی دیکھتا ہے اور شام کو بھی دیکھتا ہے. ایاز کو بلایا گیا. ایاز سے پوچھا کہ تم نے اس دراز کے اندر اپنے اس لاک کے اندر کس چیز کو رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی قیمتی چیز نہیں رکھی ہے. سلطان نے کہا کہ چابی لاؤ، اور کسی شخص کو بھیجا کہ جا کر کے جو کچھ سامان ہے اس کو نکال کر کے لے آؤ. سلطان کے حکم کی تعمیل ہوئی اور اس دراز کو کھولا گیا. اس دراز کے اندر سے جو ہے وہ پرانے کپڑے نکلے. ان پرانے کپڑوں کو لایا گیا اور سلطان کے سامنے پیش کیا گیا، اور حاسدین جو ہے وہ پہلے خوش ہو رہے تھے کہ ضرور کوئی قیمتی چیز ہے جو اس نے بادشاہ سے، سلطان سے چھپا کے رکھی ہے. جب وہ کپڑے سامنے آئے تو سلطان نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، اس کو تم صبح بھی دیکھتے ہو شام کو بھی دیکھتے ہو؟ تو ایاز نے کہا کہ میں یہاں آنے سے پہلے جس وقت میں یہاں آیا تھا اس وقت میں نے اس کپڑے کو پہنا ہوا تھا، اور
اس یہاں آنے سے پہلے جو میری زندگی تھی وہ بہت ہی غربت والی زندگی تھی، اور میں نے اس اپنے کپڑے کو اس لیے سامنے رکھا ہے، اس کو میں نے حفاظت سے رکھ کر کے صبح و شام میں اس لیے دیکھتا ہوں تاکہ مجھے اپنی اوقات جو ہے وہ یاد رہے کہ میں کس حالت میں تھا، اور اس سلطان کی وجہ سے میں کس حالت تک پہنچ گیا، کتنی شان و شوکت والی زندگی گزار رہا ہوں۔ اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیا سے کیا وجود عطا کیا ہے۔ ہمارا وجود ہی نہیں تھا، ماں کے پیٹ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وجود عطا کیا، وجود عطا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پھر جان دی، جان دینے کے بعد پھر بچپن ہم نے گزارا، بچپنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جوانی دی، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا کی کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی کھلا رہے ہیں۔ یہ اس طرح سے غور اور تدبر ہم اگر کرتے ہیں تو جس طرح سے سلطان محمود کے اس ایاز نے قدر کی، اس قدر کی نعمت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے سلطان محمود کے یہاں بہت زیادہ تھی۔ جس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی، اور وہ قربانی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس قربانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی زیادہ قدر کی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخرت میں جو رتبہ اور وہ مقام ملے گا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کا رتبہ اور مقام ملے گا۔ تو قرآن کریم کی آیت جس میں ہمیں یہ دعوت ہے کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، اور وَسَعَى لَهَا سَعْيٌ، اور اس کے لیے پھر وہ کوشش کرتا ہے، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی سعی کی جو ہے وہ بہت ہی قدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس سعی کو بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آخرت کی کوشش، جد و جہد کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک دنیا کی زندگی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کوشش اور جد و جہد کرتے ہیں، اور ایک ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے لیے ہم عمل کرتے ہیں۔ جنتیوں کے متعلق یہ آتا ہے کہ انہیں کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا، انہیں اگر افسوس ہوگا تو اس بات کا افسوس ہوگا کہ ہم نے جو بغیر اللہ کی یاد کے، بغیر اللہ کے ذکر کے وقت گزارا ہے، کاش کہ ہم اس وقت میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے، کاش اس وقت میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہم کرتے۔ ہمیں بھی اسی بات کی فکر کی ضرورت ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔